تو اکٹھے بھی بول جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. انتہائی محترم صحافی بھائیوں، آپ کا بہت شکریہ، بروقت پہنچے ہیں، کچھ انتظار بھی کیا. جماعت اسلامی پاکستان کی مرکزی قیادت اور صوبائی قیادت اس وقت میرے دائیں اور بائیں موجود ہے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات پر آپ سے ہم بات کریں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قومی ترقی کے لیے، قومی وحدت اور استحکام کے لیے، جمہوریت کے استحکام کے لیے ایک شفاف الیکشن کا انعقاد بہت ضروری ہے، اور یہ ایک آئینی فریضہ بھی ہے. ہمارے دین میں بھی جس طرح ملاوٹ اور دھوکہ دہی اور جھوٹ بولنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اسی طرح ہمارے دین میں امریت کا اور ڈکٹیٹرشپ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے دین کا پیغام یہی ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں مشورہ کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور باہمی مشاورت کے نتیجے میں یکسوئی ہو جائے پھر اللہ پر توکل کرو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت کے قیام کے لیے، جس پر سب لوگوں کا اعتماد ہو، ایک شفاف الیکشن کا ہونا وقت کی ضرورت ہے. لیکن یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت نے الیکشن کمیشن پر تابڑتوڑ حملے کیے ہیں، اور غیر سنجیدہ اقدامات کے نتیجے میں کوشش کی ہے کہ آئندہ الیکشن کو بھی متنازع بنایا جائے. اور خواہش ہے حکومت کی کہ الیکشن کمیشن ان کے مرضی کے مطابق بنے، اور بدقسمتی سے ہر حکومت یہی چاہتی ہے کہ ایک کنٹرول الیکشن کمیشن ہو، ایک کنٹرول سپریم کورٹ ہو، اور ایک کنٹرول ایوان ہو، تاکہ حکومت وقت کے لیے آسانی ہو، اس کا کوئی احتساب نہ کرے، ان کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرے. اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت نے بھی بہت عجلت میں اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر انتخابی اصلاحات کیے ہیں جو متنازع ہے، جس کو اپوزیشن نے مسترد کیا ہے، جو ابھی سینٹ سے بھی پاس نہیں ہوئے ہیں. اور اب سب یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت الیکشن کمیشن کو ہاتھ کے لاٹھی اور جیب کے گھڑی بنانا چاہتی ہے، جس کا ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. معزز صحافی حضرات، اس وقت اس حکومت نے 2017 کے ایکٹ میں جو تبدیلیاں کی ہیں، اس کے نتیجے میں سیکشن 24، 26، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 36 اور 44 سیکشن کو اس حکومت نے ختم کیا ہے. اور ان سیکشن میں ہے کیا؟ ان میں یہی ہے جو مذکورہ دفعات جس کو حکومت نے ختم کیا ہے، اس میں ریٹرننگ آفیسر کی تقرری ہے، ابتدائی ووٹر لسٹوں کی تیاری ہے، نظرثانی اتھارٹی کی تقرری کا اختیار ہے، اعتراضات داخل کرنے کی مدت کا تعین ہے،
ایک انتخابی علاقے سے دوسرے انتخابی علاقے میں ووٹ اندراج کا اختیار ہے، ریٹرننگ آفیسر کو نام فائل کرنے کا اختیار ہے، شکایات اور اعتراضات کی انکوائری، سالانہ بنیادوں پر ووٹر لسٹ کی تیاری، نادرہ کے ساتھ معلومات کی اسکریننگ کے اختیارات سے متعلق ان دفعات کو حذف کیا ہے، اور ان دفعات کے حذف کرنے کے بعد الیکشن کمیشن بھی اختیار ہو گیا ہے۔ ایک لحاظ سے حکومت نے کوشش کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی منہ میں دانت ہی نہ ہو، اور یہ انتخابی اصلاحات کے نام پر ہم ایک فراڈ سمجھتے ہیں جو موجودہ حکومت نے کی ہے، اور حکومت کا یہ اقدام آرٹیکل 212 اور 219(9) کے کلم کلہ خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے قبل بھی دھاندلی کا بہت شور مچایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ جیسا ہمیں اختیارات مل گئے تو ہم ایک شفاف الیکشن سسٹم اپنی قوم کو دیں گے، لیکن 1000 دن گزرنے کے باوجود بھی اس حکومت نے ایک شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی، نہ کبھی اس پر اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی، نہ کبھی آل پارٹی کانفرنس بلایا، نہ ایوان میں موجود پارلیمانی پارٹی اس کو اعتماد میں لیا، اور انہوں نے راتوں کو کچھ تجاویز بنا کر پھر اسمبلی میں ایسے عجلت میں پیش کی کہ جس طرح ایک بہت بڑی ایمرجنسی درپیش ہو، اور یہی وجہ ہے کہ انٹیلیجنسیا نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور ظاہر ہے بدنیتی پر مبنی قوانین کون قبول کر سکتا ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک حقیقی جمہوری جماعت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک حقیقی جمہوری نظام کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بااختیار نہ ہو، اپنے مالیاتی لحاظ سے بھی بااختیار نہ ہو، اور اس کے لیے ہم وہی مرتبہ اور مقام چاہتے ہیں جس طرح پاکستان میں سپریم کورٹ ایک بااختیار ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ کے بااختیار ہونے سے لوگ سپریم کورٹ پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مالی لحاظ سے بھی ایک بااختیار ادارہ بن جائے، اور ان کا مستقل انتخابی عملہ ہو، تاکہ الیکشن کے وقت الیکشن کمیشن سرکار کے دوسرے اداروں سے لوگ لینے پر مجبور نہ ہو، اور اسی وجہ سے چونکہ باقی اداروں سے یہ لوگ لے لیتے ہیں تو پہلے دن سے الیکشن کمیشن حکومت کا ایک محتاج ادارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں بھی حکومت اور اپوزیشن لیڈر کا کوئی رول ہی نہ ہو، یہ دونوں سیاسی فیگرز ہے، اور اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی تقرری کی بجائے یہ اختیار سپریم کورٹ کے ساتھ ہو جس پر پوری قوم اعتماد کرتی ہے، اور پھر الیکشن کمیشن بااختیار ہو تو الیکشن کا شیڈول دینے اور ان کو کنڈکٹ کرنے میں رہنمائی کے نام پر حکومتی مداخلت بھی نہ ہو۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا موجودہ سٹرکچر بھی تبدیل کیا جائے، اور اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا ایک کنسنسس یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ موجودہ نظام الیکشن کا جو موجودہ سسٹم ہے اس میں بنیادی کردار اور اہمیت سرمایہ کو حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کے ساتھ جتنا زیادہ پیسہ ہو اس کے لیے اس نظام میں کامیابی اتنی آسان ہے۔ میں نے اس لیے ہمیشہ ہم نے تجویز پیش کی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک مستحکم جمہوری نظام کے لیے متناسب نمائندگی کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اور یہ کوئی نیا طریقہ کار ہے بھی نہیں۔
دنیا کے بہت سارے جمہوری ممالک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخابات کا نظام موجود ہے۔ اس موجودہ نظام نے ہماری سیاست کو ایک لحاظ سے مفلوج بھی بنایا ہے اور فرسودہ بھی بنایا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں متناسب نمائندگی کا نظام رائج کیا جائے۔ میں نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب سے، مسلم لیگ کے صدر جناب شہباز شریف صاحب سے، پیپل پارٹی کے لیڈر جناب زرداری صاحب سے اور باقی سیاسی جماعتوں سے بھی بات کی ہے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ 53 اور 62 اور 70 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے وہ متنازع بن گئے ہیں، اور 77 کا الیکشن ہو گیا اور اس پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہا، اور پھر پاکستان قومی اتحاد کی شکل میں ایک احتجاجی تحریک ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو بھی نتیجہ ہوا ہمارے سامنے ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ الیکشن پر لوگوں کا اعتماد نہیں تھا۔ اسی طرح 2014 کا الیکشن، جس کے خلاف خود پی ٹی آئی نے ایک طویل تحریک چلائی اور ایک 120 دنوں کا دھرنا دیا تھا، وہ حقیقت میں چند حلقوں کی بات نہیں تھی بلکہ اس سسٹم کی بات تھی۔ اس طرح 2018 کا الیکشن تو ہو گیا لیکن آج تک وہ متنازع ہے، اور اس کے بعد مسلسل جو اسمبلی میں موجود بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لہذا ہم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ متناسب نمائندگی کا جو الیکشن ہے اس میں ووٹ ایک علاقے کے بڑے جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار یا مافیاز کے کسی ایجنٹ کو پڑھنے کی بجائے لوگ منشور کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر پارٹی کو دیتے ہیں، اور پارٹی کو جب ووٹ مل جاتے ہیں پھر ان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظریات اور اپنی منشور پر عمل درآمد کے لیے معاشرے سے اچھے لوگوں کا انتخاب کر لے۔ یہ میں نے تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈروں سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے کیبنٹ میں وہ لوگ وزراء بنے، آپ کے ٹکٹ پر وہ آدمی اسمبلیوں میں آ جائے جو کردار کے لحاظ سے، جو صلاحیت کے لحاظ سے، جو اپنے امیج کے لحاظ سے کمزور آدمی ہو۔ وہ آپ کی پارٹی کو، آپ کی جماعت کو بدنام کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں، کیبنٹ میں آتے ہیں، آپ اس کو ڈیلیور نہیں کرتے ہیں۔ مجھے خود ایک وزیر زراعت نے بتایا کہ بھائی مجھے تو وزیر زراعت بنایا ہے لیکن میں نے تو کبھی ایک پودا بھی نہیں لگایا ہے، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ زراعت کیا ہے، لیکن اپنے علاقے کا نمائندہ ہوں تو میرے پارٹی لیڈر نے مجھ پر اعتماد کیا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بارہا ان پڑھ لوگوں کو وزرائے تعلیم بنایا گیا ہے، غیر ڈاکٹر کو وزیر صحت بنایا ہے، یہ اس مجبوری کی بنیاد پر کہ ان کے لاٹ میں قابل لوگ نہیں ہوتے ہیں، باصلاحیت لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر ابتدا میں ہم 50% سیٹ جو ہے ہمارے قومی اسمبلی کا اور ہماری صوبائی اسمبلیوں کا وہ متناسب نمائندگی پر ہو، اور 50% جو ہے وہ ووٹنگ کی، اوپن ووٹنگ کی بنیاد پر ہو، حلقہ جاتی بنیاد پر ہو، تو اس طرح ہم ایک بہتر جمہوریت اور ایک بہتر سسٹم کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں ایک مستحکم جمہوری نظام اور مستحکم حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں اور الیکشن میں مداخلت کا روکتھام یہ ضروری ہے، اور ہمیں افسوس ہے کہ ایک طویل عرصے سے خود اسٹیبلشمنٹ جب یہ کام کرتی ہے تو ان کو بھی بہت نقصان ہوا ہے، وہ متنازع بن گیا ہے۔ لوگ اس پر اب جلسوں میں، جلوسوں میں، ٹاک شوز میں، سوشل میڈیا میں تنقید کرتے ہیں، اور وہ 1000 بار چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بات نہ کرے، لیکن جب بھی کوئی سیاست میں مداخلت کرتا ہے وہ ضرور ڈسکس ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا یہ فرض ہے
کہ ایک حقیقی جمہوری سسٹم لانے کے لیے ہم مل کر ڈائیلاگ کر لیں کہ کس طرح الیکشن میں اور سیاسی نظام میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو. اور جب تک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے تو آپ یقین کریں یہاں ایک اچھا نظام، اچھی حکومت آپ کو نہیں مل سکتی ہے. اور خود اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ حکومتیں بنانا، حکومتیں چلانا اور حکومتیں گھرانا. آئین کے تحت ان کے اور بہت سارے کام ہیں. ایک جنرل جب حلف اٹھاتا ہے اس میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن ہم نے اور سارے لوگ یہ کام بھی نہیں کرتے ہیں. یہ کچھ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں جو اس کھیل کا حصہ بنتے ہیں. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہ فرض ہے، جو بھی جمہوری نظام پر یقین رکھتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کا، کہ وہ مل کر ایک ایسا میکینزم، طریقہ کار بنا لے، ایک ایسا بیانیہ ہم ترتیب دے کہ جس میں آنے والے دور میں الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو جائے. اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر الیکشن کے بعد، ابھی حکومت بنی بھی نہیں ہے کہ ہارنے والی اس پر اعتراضات شروع کرتے کہ میں تو نہیں مانتا ہوں، اور 5 سال ہونے کے باوجود بھی وہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. لوگ اس کو سلیکٹڈ کا تانا دیتے ہیں، اور گراؤنڈ ریئلٹی بھی یہی ہوتی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے منفی اور مثبت دونوں طرح کی مداخلت کا راستہ روکا جائے. اسٹیبلشمنٹ کے اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آئین کے تحت بھی قوم نے ان کو جو کام حوالہ کیا ہے، اگر وہ ان ذمہ داریوں کو سنبھالے اور بطریق احسن سنبھالے. ہمیں بہت بڑی دشمن کا سامنا ہے، چاروں طرف سے ہمارا معاصرہ ہے. اس لیے یہ دوہرے ذمہ داریاں ان پہ جب ڈالی گئی ہیں یا اپنے اوپر خود ڈالتے ہیں تو اس سے ایک کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا، اور معاشرے میں ان کی وجہ سے ایک انتشار ہوتا ہے، اور معاشرے میں ان کی وجہ سے ایک فساد ہوتا ہے سیاست میں. اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ 62-63 کا جو شق ہے آئین کا حصہ ہے، اور یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے کہ چاہے تو کرے یا چاہے نہ کرے، یہ ایک لازمی امر ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اور الیکشن کمیشن مل کر ایک ایسا میکینزم بنا لے کہ 62-63 پر عمل درآمد یقینی ہو جائے. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ جب تک ان شقوں پر عمل نہ ہو حقیقی روح کے ساتھ، ہم ایک بہتر جمہوریت کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسا ادارہ بھی ہو کہ امیدوار سے وہ انٹرویو لے لے. اور ماضی میں جو الیکشن کمیشن کا کوئی آفیسر امیدواران کو بلا کر ان سے جو انٹرویو لیتے ہیں وہ ایک مذاق بن گیا ہے. ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ آپ دعائے قنوت سنائیں، تو وہ تو خیر نہیں سنا سکے، لیکن اس نے پوچھنے والے سے پوچھا کہ چلو اگر آپ کو یاد ہے تو آپ سنا لیں. تو انہوں نے کہا کہ یاد تو مجھے بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے ممالک میں ایسے ادارے موجود ہیں جو امیدواران کے انٹرویو کرتے ہیں، اور اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو ان کو کلیئر نہیں کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 62-63 جس میں 62 کا جو دفعہ ہے وہ امیدوار کی اہلیت کے حوالے سے ہے، اور 63 کا دفعہ وہ نااہلیت کے حوالے سے ہے. اس کے لیے ایک آزاد بااعتماد ادارہ بنایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ انتخابی اخراجات بھی ایک حد کے اندر ہو اور کنٹرول ہو، اور یہ صرف اعلانات کی حد تک نہ ہو. ان انتخابی اخراجات نے ہمارے الیکشن کا حلیہ بالکل بگاڑ دیا ہے. قانون موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، اور کوئی فرد جس کے لیے الیکشن کمیشن اخراجات کا ایک حد مقرر کرتا ہے، اسی طرح پارٹی کو بھی پابند بنایا جائے کہ ایک حلقے میں جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں جس طریقے سے بھی ہوتے ہیں ان کو امیدوار کے کھاتے میں ڈالا جائے، تاکہ سرمایہ کی بنیاد پر الیکشن کو جس طرح ہائی جیک کیا جاتا ہے یہ سلسلہ بند کیا جائے. اور میں تو یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح برطانیہ میں
حکومت کی طرف سے الیکشن کمپین کے لیے پارٹیوں کو فنڈ دیتی ہے، حکومت فنڈ دیتی ہے، اس طرح پاکستان میں بھی فنڈ دیا جائے تاکہ ایک باصلاحیت فرد اگر وہ غریب ہو وہ بھی اسمبلی میں پہنچ سکے، ایک غریب کا آدمی بھی ایوان کا حصہ بن سکے۔ موجودہ نظام میں اگر آپ کے ساتھ ارب ہاں نہیں ہے اور کروڑ ہاں نہیں ہے تو آپ وقت کا سقراط اور بقراط کیوں نہیں ہے، آپ بلدیاتی الیکشن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اہل لوگوں کو ایوان تک آنے کے لیے راستے کھل جائے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک غریب کا بیٹا، ایک کاشتکار کا بیٹا، ایک زمیندار کا بیٹا، ایک قابل ڈاکٹر، ایک قابل وکیل، ایک قابل دکاندار اور تاجر، وہ بھی ایوان کا حصہ بنے۔ اس وقت آپ ہماری ایوانوں میں جھانک کر دیکھیں، کسی کڑکی سے ساری اس میں فیوڈلز بیٹھے ہیں، سارے اس میں کرپٹ سرمایہ دار اکثریت الا ماشاء اللہ، یا مافیاز ہے یا مافیاز کے نمائندے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ برطانیہ کی طرح ہمارے ملک میں بھی حکومت ہی امیدواران کو اور پارٹیوں کو الیکشن مہم چلانے کے لیے فنڈ دے دے تاکہ ایک انصاف کے ساتھ ہمارے ملک میں الیکشن میں لوگ حصہ لے سکے اور ایک بہتر کمپین چلا سکے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انتخابی اخراجات میں الیکشن کمیشن کا کنٹرول ہونا چاہیے جو اس وقت نہیں ہے، حکومت نے جو الیکشن کمیشن نے گزشتہ الیکشن میں جو اعلانات کیے تھے کہ 30 لاکھ کا ایک امیدوار خرچ کر سکتا ہے، اسی حلقے میں آپ جا کر دیکھیں تو 30 کروڑ تک۔ مجھے خود ایک آدمی نے بتایا کہ ایک ضمنی الیکشن میں مجھے ٹھیکہ دیا تھا کہ آپ 50 ہزار کا پیکج تیار کر لے اور یہ 80 ہزار کی تعداد میں ہو، اور جب اس نے 50 ہزار رقم کی پیکیجز تیار کر کے 80 ہزار کی تعداد میں تقسیم کیے، ماشاءاللہ وہ آدمی کامیاب ہوا اور وہ بہت بڑی اکثریت کے ساتھ جیت گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ الیکشن ووٹر کی جیت ہے یا یہ اس سرمایہ اور پیکیجز کی جیت ہے؟ یہ صرف ایک حلقے کی کہانیاں نہیں ہے، لوگ موٹر سائیکلز تقسیم کرتے ہیں اور لوگ وہ حرب آزماتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حربوں نے ہمارے جمہوری نظام کو داغدار بنایا، بدنام بنایا، اور آپ لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے۔ اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو انتخابی فہرستوں کی تیاری ہے یہ بھی ووٹر لسٹ کی شفافیت اور بروقت سپلائی کے نظام کو کمپیوٹرائز کیا جائے اور تصویر والے ووٹر لسٹ امیدواران کو مہیا کی جائے، اور یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کے قریب بڑی تعداد میں ووٹر ایک حلقے سے جب دوسرے حلقوں میں منتقل کیے جاتے ہیں تو یہ بھی دانلی ہی کا ایک طریقہ ہے، اس لیے کہ باثر لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود خواتین کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور الیکشن کے دن ان کے لیے خاص جگہ بنایا جائے جن میں ان کے بچوں کے لیے انتظام ہو اور ان کی سیکیورٹی کا انتظام ہو، اس میں سایہ کا انتظام ہو اور اس میں ان کے بچوں اور بچوں کے لیے خوراک کا بھی انتظام ہو۔